السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سامعین و ناظرین، والدین کی، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت اور اولاد کی والدین کے ساتھ محبت، یہ ایک فطری محبت ہے۔ انسان چاہ کے بھی، انسان اپنی خواہشات کے ساتھ بھی اگر محبت کو ختم کرنا چاہے، پھر بھی انسان اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ محبت فطری محبت ہے، نہ کہ یہ عارضی محبت ہے اور نہ کہ یہ بناوٹ والی محبت ہے۔ یہ فطری اور یہ دائمی محبت ہے۔ آپ اس محبت کا اندازہ ایسے لگائیں، نوح پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین کے یہ نبی ہیں جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اس کشتی کے اندر ہر جوڑا اس کے اندر آپ سوار کریں، ذی روح جتنی بھی جوڑے ہیں ان کو آپ سوار کریں، کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ سوار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، زمین کے اندر سے پانی نکلا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جوتی پہاڑ کے اوپر یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، قریب ہے کہ میرا یہ بیٹا اس پانی کی زد میں آ کے اور وہ ڈوب جائے۔ اور یہ محبت جو فطری محبت ہے والدین کی اولاد کے ساتھ، وہ جاگی نوح پیغمبر علیہ السلام کی۔ فوراً اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، آپ کشتی کے اندر سوار ہو جائیں اور آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرما دی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ یہ نوح پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی والدین کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے۔ دوسری بات، اب اس سے آپ اندازہ لگے، نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن گیا ہے، تمام چیزوں کے لیے، پوری دنیا کائنات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے اب رحمت للعالمین بن گیا ہے۔ جب آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر گوشہ ابراہیم 17 یا 18 ماہ میں وہ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے، آنسو نکل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو تسلی دینے والے ہیں، آپ خود ہی رو رہے ہیں، تو تسلی ہمیں کیسے آئے گی، حوصلہ ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے یہاں جو بات فرمائی ہے وہی فطری محبت کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی ایک محبت ہے جو فطری محبت ہے، اور اس فطری محبت کی وجہ سے، اولاد کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اولاد کے ساتھ اور اولاد کی والدین کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری اور دائمی محبت ہے، وہ عارضی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، حالیہ میں ایک واقعہ رونما ہوا، ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چند سال کا ہے، تو وہ بچہ، یہ معصوم بچہ جس کے دل کے اوپر خوف طاری ہوا،
جس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا اور اپنی زبان سے وہ بابا بابا، وہ ابو ابو کہہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس بیٹے کے دل کے اوپر خوف طاری ہوا، دل کے اندر خوف بیٹھا، ڈر بیٹھ گیا، اور آخری دم تک وہ اپنے بابا کو پکارتا رہا اور انہیں آواز دیتا رہا، ابو ابو کہتا رہا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوف یہ بھی ایک فطری عمل ہے جو انسان کے دل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ کیسے فطری عمل ہے؟ آپ اس کو سمجھیں، اور اس بات کی طرف ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات اور پہلی دلیل کہ خوف بھی ایک فطری عمل ہے اور انسان کے دل کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا۔ جب آسمان سے یہ بجلی گرجتی ہے، یہ بادل گرجتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز سے، اور اتنا یہ خوفناک آواز ہے، انسان کے دل کے اندر یہ خوف اور یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ کیسے؟ جب قوم ہود پر اور قوم صالح علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے عذاب کو نازل کیا، دیگر عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا، آسمان سے ایک چیخ پیدا ہوئی، آسمان سے ایک آواز پیدا ہوئی، اس آواز کے پیدا ہونے کی وجہ سے، اس چیخ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان قوم سمود اور کے دل پھٹے، اس خوف، اس آواز کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور وہ فوت ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے خوف انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے، بٹھا دیا گیا ہے۔ اب اس خوف کو آپ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اگر استاد ہے تو وہ اپنے طلباء کو، والدین ہے تو اپنے بچوں کو، ایک مالک ہے تو اپنے نوکر اور ملازموں سے دل سے خوف کیسے ختم کر سکتا ہے؟ انسان اپنے دل سے کیسے خوف ختم کر سکتا ہے؟ خوف ختم کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کلام پاک کے اندر اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون اور فرعون کے حواری اور وہ جادوگر سامنے موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں فرعون کے یہ جادوگر، جب فرعون نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں اپنے جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنا فن، اپنا ہنر اور یہ اپنا کردار جب پیش کیا ہے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا اور وہ پیچھے ہٹے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی میرے سامنے یہ رسیاں تھی اور یہ لاٹھی تھی، یہ سام بن گئے اور یہ زمین کے اوپر حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ حرکت کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہونے سے آپ پیچھے ہٹے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی یہ رسول اور پیغمبر ہیں، یہ وہ عظیم پیغمبر، کتنا طاقتور یہ نبی تھے۔ ایک شخص کو انہوں نے تھپڑ مارا اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ وہ قبطی شخص کیسے فوت ہو گیا؟ یعنی کتنا یہ موسیٰ علیہ السلام بہادر اور طاقتور اور یہ شجاع اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ سامنے ایک لاٹھی اور رسی کو سام بنتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے خوف دل کے اندر پیدا ہونا اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ وحی کر دی اور یہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کے بتا دیا ہے کہ آپ لا تخف، آپ خوف نہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے خوف نہیں کرنا۔ اب اس خوف کو ختم کیسے کرنا ہے؟ سارے فرعون اور آل فرعون اور یہ سارے کے سارے جادوگر دیکھ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین نے خوف ختم کرنے کا فوراً ایک طریقہ بتایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ بات درج ہے۔
موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل کے اندر بند کر دیں، اپنے سینے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لگا لیں، دونوں ہاتھوں کو ایسے بند کرتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور بغل کے اندر داخل کرتے ہیں۔ جیسے ہی داخل کرتے ہیں خوف ختم ہو جاتا ہے، خوف چلا جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف فطری عمل ہے، اور اسی طرح یہ وہی عمل ہے جب یہ سردی کی شدید شدت ہوتی ہے، سردی عروج پہ ہوتی ہے، یہ موسم میں سردی کا موسم یہ عروج پہ ہوتا ہے، تو انسان سردی سے بچنے کے لیے، سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھتا ہے، بغل میں ڈالتا ہے، سردی کی شدت یہ کم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اگر ہم اپنے دل سے خوف ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل سے خوف کو نکالنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے پہ اور اس قول پہ اور اس عمل پہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین دل سے خوف ختم کر دیں گے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہی عمل ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ تصور پیدا کر لے، اور دل کے اندر یہ امید پیدا کر لے، اور دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ دل سے خوف بھی ختم ہو جائے گا، ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ان والدین کے لیے بڑا عظیم اور عمدہ پیغام ہے، اور ان والدین کے لیے ایک بہترین سبق ہے اور ایک بہترین نصیحت بھی ہے، جو اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے چند ایک چیزوں کا نام لیتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے چند ایک چیزیں سامنے دکھاتے ہیں، چیزوں کا نام لے کے، چیزیں دکھا کے بچوں کے دل میں خوف پیدا کر کے بچے آرام اور سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، شرارتوں سے باز آ جاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ چھوٹے بچے، یہ پھول جیسے بچے، یہ ننھے بچے ہمارے یہ جگر گوشے اور ہمارے یہ لخت جگر چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، جن کا دل بھی چھوٹا ہے اور جن کا ذہن بھی چھوٹا ہے، اور بالکل معصوم بچے ہیں، چند سالوں کے بچے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا نام لے کے، خوفناک چیزوں کا نام لے کے انہیں ڈرائیں گے، انہیں دکھائیں گے یہ چیزیں، ممکن ہے کہ وہ بچے اپنے دل کے اوپر ان چیزوں کو سوار کر لیں، ان کو بٹھا لیں، اور ساری زندگی ہمارے بچے بزدل بن جائیں گے۔ ان کے دل کے اندر خوف بیٹھ جائے گا، اور ان کے دل کے اندر خوف بیٹھنے کی وجہ سے وہ اس چیز کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں سے بھی وہ ڈرتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ گھومتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ پھر یہ ہمارے بچے یہ کیسے خوددار اور کیسے یہ شجاع اور کیسے یہ بہادر بنیں گے، جبکہ ہم نے بچپن میں ہی ان کے دل کے اندر بذات خود اور ہوش آواز میں ہم نے ان کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے دل پہ یہ خوف کو سوار کر لیا، بٹھا دیا، اور آج ہمارے بچے اس چیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، بات سمجھنے کے لیے، اور بڑی اہم باتیں ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے اور قرآن مجید کی آیات سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے دل کے اندر ان کو جگہ دینی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔